پیارے رضا پیارے رضا پیارے رضا خورشید علم سنت ہے، لہذا موجود نماز میں دکھانا ضروری ہے۔ یہ لوگ خود تو الجھے ہیں اور عوام کو بھی الجھا دیتے ہیں، اور ایک حدیث کو پڑھ کے سارے مسائل نہیں نکالے جاتے، اس کے لیے اور زیادہ مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ پڑھنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث سے مراد وہ نہیں ہے جو ڈائریکٹ معنی ان لوگوں نے لیے ہیں۔ پہلے اس کا تھوڑا پست منظر بتا دیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس کا تعلق تکبر سے مطلب گھمنڈ سے ہے، گھمنڈ سے ہے، اس کی تفصیل ملاحظہ ہو، پھر حدیث بھی بیان کی جائے گی اس تعلق سے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کا پست منظر مطلب حضور نے یہ فرمایا کہ وہ حصہ آگ میں ہے جو ٹکنے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ یہ فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پس منظر پڑھے کہ جب شروع میں جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نئے اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت ان میں بہت سارے لوگ غریب تھے، غربا تھے، پہلے اسلام میں آئے تو ان کے پاس لباس تھا نہیں۔ ٹھیک سے بعض مسلمان کا یہ حال تھا کہ تہمت پیٹ ڈھانکنے کے کیا جائے تو شرم کا کھل جائے، مطلب کپڑے کا لباس ایسا۔ غریبے کا عالم یہ تھا کہ تہمت جو ہوتی، تہمت سمجھتے ہیں نا، تہمت باندھتے ہیں اس کو، لنگی جسے کہتے ہیں، اپنے اس میں تہمت کہتے ہیں۔ مطلب اس وقت مسلمانوں کا یہ حال تھا جب نئے میں اسلام میں سب مسلمان آئے تھے تو وعلیکم السلام، تہمت باندھتے تھے تو پیٹ گل جاتا تھا، مطلب پیٹ پہ باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، وہ کچھ پیٹ پہ باندھنے کا تھا تو شرم کا دکھ جاتی تھی، مطلب بہت غریبی کا حال تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ ابو جہل نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا جبہ تیار کیا۔ ابو جہل تو اسلام کا دشمن تھا، اس نے ایک بہت بڑا جبہ تیار کیا جس کو 3-4 لوگ اس کا جبہ پکڑ کر چلاتے تھے۔ ساتھ میں ابو جہل و دیگر کفار مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، دیکھا تم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہو اس رب نے تمہیں کیا دیا سوائے مفلسی کے، غربت کے، اور دیکھو میرے حبل نے، مطلب جو اس کا بھگوان تھا، حبل نے مجھے کتنا نوازا۔ کہ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اس کی یہ حرکت کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لباس تکبر کی نیت سے، گھمنڈ کی نیت سے ٹکنوں نیچے ہے وہ جہنمی ہے۔ اور ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پوری حدیث بد مذہب سناتے نہیں، ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ ٹکڑا اٹھاتے ہیں، کسی کم علم لا علم کو سنا دیتے ہیں اور اپنے طرف سے مائل کرتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق تکبر گھمنڈ سے ہے، جس کا ثبوت ہم پیش کر رہے ہیں حدیث سے صحیح سے ملاحظہ ہو۔ اب آئیے کچھ حدیث اور دیکھیں ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ حدیث کا خلاصہ کہ یہاں تکبر کی وجہ سے وہ لباس جہنم میں ہے، نہ کہ سارے لباس۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر یعنی گھمنڈ کی وجہ سے اپنا تہمت لٹکائے گا، اللہ اس کی طرف بروز قیامت نگاہ رحمت سے نہ فرمائے گا، نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ مطلب جو گھمنڈ تکبر کی نیت سے اپنے تہمت کو لٹکائے گا، اپنے ٹکنے ڈھانپ دے گا، تو اللہ پاک بروز محشر اس پہ رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر کی حدیث موجود ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو جرائے جابر بن سلیم حذیمی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹکنے سے نیچے لباس لٹکانے سے خبردار ہونا، کیونکہ یہ گھمنڈ ہے اور اللہ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا، سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ وہ لباس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لباس تکبر گھمنڈ کی نیت سے لٹکایا جائے۔ جو لباس گھمنڈ کی نیت سے اگر کوئی لٹکا رہا ہو، اس کو ٹکنے ڈھانک رہا ہو، اور جس کو تکبر نہ ہو ان کے لیے کیا، یہ بھی حدیث میں ملاحظہ ہو، مطلب جس کو گھمنڈ نہیں ہے وہ اس وجہ سے میں نے ڈھانک رکھا، میری نیت گھمنڈ کی نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے جو ہے ٹکنے ڈھک جاتے ہیں، تو کیا یہ حدیث اس میں بھی فٹ ہوگی؟ تو یہ آگے آپ چھوٹی حدیث نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لباس تکبر کی وجہ سے لٹکائے خدا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا لباس نیچے لٹکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں تکبر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ وہ لباس جو ٹکنے ڈھک جاتے ہیں
تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے میں تہمت جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، ٹکنے ڈھک جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے کیونکہ تم گھمنڈ نہیں کرتے ہو، تم تکبر. تو پتہ چلا وہ لباس جو تکبر کی نیت سے ڈھکے وہ حصہ جہنم میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنا امت کے لیے راحت کا انتظام ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بھی نیچے لٹکتا تھا چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکبر نہ تھا. تو یہ واحد ان پر نہیں لگتی، جس سے معلوم ہوا کہ اس معاملے میں مسلمان کی نیت سب سے اہم چیز ہے. نیت پہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں گے، حدیث نمبر 5. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دارومدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. مطلب جو بھی اعمال کرے گا اس کا دارومدار اس کی نیت پر ہے. اگر تم نے ٹکنے ڈھاکے ہے تو تمہاری نیت، اگر تم نے گھمنڈ کی نیت سے ہے تو وہ عمل تمہارا اس کو تم خسارے میں ہو. اگر گھمنڈ کی نیت سے نہیں ہے تو تمہارے اوپر وہ حکم نہیں. ان معتبر حدیث سے صحیح سے کچھ بات کا خلاصہ ہوا جو یہاں لکھ رہے ہیں ہم. وہ لباس جو جہنم میں جائے گا جو تکبر کے بنا زمین پر رگڑتے جائیں، ٹکنوں سے نیچے ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر نیت تکبر کی نہ ہو پھر بھی نیچے جائے تو وہ لباس پر یہ حکم نہیں ہوگا. اگر تکبر کی نیت نہیں آپ کو لٹک رہا ہے تو تب وہ حکم نہیں آئے گا. مسلمان کی نیت سب سے اہم ہے. اللہ بہتر ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. سب سے اہم یہ حکم ہے کہ کپڑے اوپر ہو ٹکنوں سے. یہ صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز میں. پر یہ ایسا جاہل ٹولہ گروپ ہے جو نماز کے باہر تو پورا اظہار پینٹ مٹی سے زمین میں رگڑتے جاتے ہیں اور نماز میں فولڈ کر لیتے ہیں. یہ عجیب دماغ ہے ان کا، بلکہ وہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے. تو چاہیے کہ نماز کے باہر بھی عمل کریں. تو ہمیں چاہیے کہ صرف نماز کے وقت ہی فولڈ کریں. اول بات تو فولڈ کرنے کی منع دی ہے. اگر ہمارے لباس ایسا ہو کہ ٹکنے دکھانا جو ہے سنت ہے. اب جو لوگ لباس سمیٹتے ہیں مطلب موڑتے ہیں، پینٹ فولڈ کرنا، آستین چڑھانا، ان کی نماز شرائط کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 6. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں حکم ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو اور کپڑوں کو نہ سمیٹو، نہ بالوں کو سوارو، نہ بالوں سے کھیلو، نہ سوارو. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 7 ہڈی کون سی؟ 2 ہاتھ کی، 2 گھٹنوں کی اور 2 پنجوں کی، اور یہ ایک ہڈی میں گنائی ہے، ناک کی نرم ہڈی اور ایک پیشانی. یہ 7 ہڈیوں کو ٹکانا فرض ہے. اگر ان میں سے ایک پہ ہڈی نہ ٹکی، یہاں تک کہ 5 انگلی میں سے 10 انگلی جو ان میں سے ایک انگلی ٹکانا جو ہے فرض ہے. اگر نہیں ٹکے گی تو نماز نہیں ہوگی. تو 3 دن واجب ہے، 3 دن انگلی ٹکانا واجب ہے. اس کے علاوہ اگر ایک بھی نہیں ٹکی تو نماز نہیں ہوگی. حدیث نمبر 7. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں اور نہ بالوں سے نہ کھیلوں. مطلب 7 ہڈیوں پہ سجدے کا بھی حکم ہوا ہے اور نہ کپڑے کو سمیٹنا نہیں چاہیے، سمیٹنے کی منع کی گئی ہے. اور بالوں سے مطلب نماز کے دوران یا تو بالوں سے آپ کھجال رہا ہو یا بالوں سے کھیل رہا ہو یا داڑھی سے کھیل رہا ہو، اس چیز کا بھی جو ہے منع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا حکم دیا اور تاکید کی بار بار کہ آپ ان 3 چیزوں پر سختی پر عمل کریں. وہ یہ ہے، پہلی بات نماز کی حالت میں اپنے بالوں کو نہ کھیلو. دوسری بات مطلب نہ سوارو. یہ ہماری تعلیم امت کے لیے تاکہ ہم تک بات پہنچے. دوسری بات جب سجدہ کرو تو 7 چیزوں پر سجدہ کرو. دوسری 2 ہاتھ 2 پیر 2 گھٹنے اور ایک ناک اور پیشانی، ان دونوں کو ایک ہی میں شمار کیا گیا ہے. نماز پڑھنے میں کپڑوں کو نہ سمیٹو. تو جب آپ کپڑے فولڈ کرتے ہو یعنی آپ کپڑے سمیٹتے ہو تو آپ کی نماز نہ ہوئی بلکہ آپ کو نماز دہرانی ہے. نماز مقروء تحری میں ہے اور نماز دہرانا پڑے گا. ابن المنذر روایت کرتے ہیں
کہ جو ایسا کرتا ہے تو اسے اپنی نماز دہرانی چاہیے. اور انہوں نے یہ رائے امام حسن البصری سے روایت کی ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی الحتمی تحفۃ المنہاج میں دوسری جلد پیج 161 میں فرماتے ہیں اگر بانیت سنت لباس ٹکروں سے اوپر پہنے تو ثواب کا مستحق ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں سنت کا لباس پہنوں تو یہ سنت کا مطلب ثواب کا مستحق ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور اہم ٹاپک میں اس میں ایڈ کر دوں, لباس ٹکروں سے اوپر پہننے کا مطلب کچھ عقل پرست نے یہ بنا لیا ہے کہ ٹکروں سے وہ اپنا پیجامہ اظہار اتنا اوپر پہنتے ہیں کہ لگتا ہے پیجامہ نہیں ہے, کہ 3-4 انچی اوپر پہن لیتے ہیں اور اتنے میں وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ سنت پہ عمل ہو گیا. حالانکہ یہ خود کا مذاق بنانا ہے. جو خوارجین کی نشانیاں ہیں کہ وہ اتنا اونچا پیجامہ پہنتے تھے کہ سنت کا معنی یہ ہے کہ ٹکنوں سے تھوڑا اوپر, اور جیسے 1 انچ اب یہ ٹکنا ہے نا تو اس سے 1 انچ ہو جائے یہ. اور کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہاں تک چڑھا دیتے, یہاں تک وہی تو جب سجدہ رکوع میں جاتے ہیں تو وہ کرتوں کے اندر مل جاتا ہے, پھر ایسا لگتا ہے جیسے پاجامہ ہی نہیں پہنا. خوارجین کی ایک سب سے اہم نشانی وہ پاجامہ اونچا پہنتے ہیں بہت. حدیث شریف سنیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں اوینا بن بدر, اقرا بن حابس اور زید بن خیل اور چھوٹے علقمہ یعنی عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم فرما دی. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے جو تو وہ بھیجا تھا تو آپ نے 4 لوگوں میں تقسیم فرما دیا, بانٹ دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے. جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں جب وہ سامان تقسیم کر دیے تو کچھ لوگ بولے کہ ان لوگوں سے زیادہ تو حقدار ہم تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں, اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہے. راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا, مطلب اس دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور رخساروں کی ہڈیاں ابھری بھی, مطلب آنکھیں اس کی دھسی بھی تھی اور ہڈیاں جو ہے باہر ابھری بھی تھی. اونچی پیشانی, مطلب گھنی داڑھی, پیشانی بھی باہر تھی اس کی اور گھنی داڑھی والا تھا, تو سر منڈا ہوا تھا اور وہ اونچا تہمت یعنی باندھے ہوا تھا, بہت اونچا باندھا اور ٹخنوں سے کہیں اوپر باندھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگا حضور کا نام لے کر کے کہ خدا سے ڈریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ خدا سے ڈریں. تو فرمایا, حضور نے فرمایا تو ہلاک ہو جا, کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھر جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن اتار دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, شاید یہ نمازی ہو. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نقاب سینڈ لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں. راوی کا بیان یہ ہے کہ وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا, مطلب وہ حضور کو پیٹ دیتے ہوئے چلے گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشتوں میں دیکھا. اللہ جو آدمی کی نسل ہوتی ہے نا اس کی پشتوں میں ہوتی ہے, تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں جب دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پہ دیکھا اور فرمایا پشت کے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں گے, زبان پر رکھیں گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں
تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قوم سے کچھ لوگ نکلیں گے جو قرآن خوب پڑھیں گے، جن کی زبانیں تر ہوں گی مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اتریں گے، نماز کے پابند ہوں گے، تہجد سب کچھ تھا اس کے پاس، گھنی داڑھی تھی، تہمت اونچا تھا، مگر کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ صرف ادب مصطفیٰ نہیں تھا۔ اس کو دھتکار دیا گیا اور حضور نے فرمایا اس سے قوم نکلے گی جو قرآن خوب پڑھے گی مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ چھوٹا ہوا تیر تو واپس آ سکتا ہے مگر یہ لوگ اسلام میں آ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، جلد نمبر 3 کتاب نمبر 64 اور کتاب المغازی حدیث نمبر 43 سے 51، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث سینکڑوں کتابیں درجنوں کتابوں میں۔ اس حدیث پاک سے خوارجیوں کی صفات بھی بتائی گئی، مگر خوارج کون تھے حضور نے بتا دیا، سر مڈا، پاجامہ بہت اونچا، نماز قرآن کو خوب پڑھیں گے پر ایمان حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی پشت سے قوم نکلے گی، یہ ساری باتیں وہی بتا سکتا ہے جس کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہو، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کل کی خبر نہیں دے سکتے، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، نعوذ باللہ، وہ یہ حدیث کیسے بیان کریں گے؟ یہ کل کی دیوار کی باتیں بیٹھے، ارے قیامت تک آنے والی ساری باتیں تو بتا دی پھر بھی عقل نہیں آئی۔ تم کو اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ صرف قرآن اچھا پڑھنا، بہت زیادہ نمازیں پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ آج جو عبادت کے نام لے کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، قوم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان منافقین کے منافقت سے ان اہل سنت کو بچائے، آمین، بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔